معرفت کی ایک بات، ایک نقطہ، کہ میرے نفس کو جتنے اختیار حاصل ہیں وہ سب میرے رب نے دیے ہیں. اس کے پاس اپنا کچھ ذاتی اختیار نہیں ہے. اس کا وجود بھی اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ بھی عطا ہوا، اس کو دیا گیا. اس کی ذات بھی اپنی نہیں ہے، اس کی صفات بھی اپنی نہیں ہے. صفات کا ظہور کرنے والے افعال بھی وہ نہیں ہے، اور نتائج بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، آثار بھی اس کے نہیں. تو پھر اس کا کیا ہے؟ نفس کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ خود اس کی ملک ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ مملوک کی بھی کوئی ملک ہوتی ہے. جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے حکم کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، ہاں ان کے ماتحت ہیں. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، فضول خرچی نہ کرو، کاروبار کرو، فن کیا ہو، کیا کرو، اولادوں کی تربیت کرو. ساری سہولتیں تو ہمیں دے رہا ہے. اس دنیا اور آخرت میں اس نے کچھ بھی اپنے لیے نہیں بنایا، سارے ہمارے ہی لیے بنایا. تو اتنا کریم رب ہو تو اس کے خلاف کھڑا ہونا کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی بے وفائی ہے، بدترین بے وفائی. اور لازم کیا ہے کہ جس نے اختیار دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق حکومت کو چلائے. تجھے حاکم ہی بنایا تو حاکم ہی بن بھائی. دیکھو محکوم کس نے بنایا؟ تم حاکم ہے، حاکم تم حکومت کر، اپنے اعضاء پر کر، اپنے دیگر لوگوں پر کر، لیکن حکم کے مطابق چل. تو خدا کا محکوم ہو جا، یہ تیرے محکوم ہو جائیں گے سارے، اور اس پر تو اجر پائے گا. رزق حلال کا معنی کیا ہے؟ فضول خرچی ہے، ٹائم ضائع کرنا ہے، عبادت ہے نا. رزق تو کمانا ہی تھا اس نے، حرام یا حلال. اب حکم کے مطابق کما رہا ہے تو عبادت میں لکھا جا رہا ہے. کھانا تو اس نے کھانا ہی تھا. اگر اس نیت سے کھا رہا ہے کہ رب کی عبادت کروں گا، کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، لذت بھی حاصل ہو رہی ہے، اور عبادت کا ثواب. نکاح تو کرنا ہی تھا اس نے. اب حکم کے مطابق کرے گا کہ میں پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں اپنی، ثواب ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں حاکم ہی بنایا ہے اس دنیا میں. یہ ہماری حیثیت ہے. ہمارے نفس کو اس نے حاکم بنایا، حکومت عطا کی ہے. لیکن ہم اس کے ہی خلاف نہ چلیں، ورنہ پھر یہ غداری ہو جائے گی، اور غداری کی سزا ملتی ہے. اور اس غداری کی سزا پھر موت نہیں ہے، موت سے تو یہ سزا شروع ہوتی ہے، پھر عذاب ہے، پھر حد درجہ موت سے بھی بدترین، بدتر اور بدترین سزائیں ہیں. شیطان کو بھی نفس نے ہی گمراہ کیا. وہی نا، نفس تو ہر مکلف کو اللہ نے نفس عطا کیا. مکلف ہے نا یہ شیطان بھی، کہ اس کو بھی اختیار دیا گیا، جنات کو بھی اختیار دیا گیا، چاہے تو نیکی کریں چاہے گناہ کریں. اختیار وہ دیا، یعنی اس نے اپنے اختیار میں سے ان کو ذلی طور پر، مجازی طور پہ اختیار دے دیا. اپنی صفات سے ان کو بخش دیا، صفات بخش دی اپنی انسانوں کو اور جنات کو. تو کیا ہوا؟ کسی نے وفاداری کر لی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں انعام رکھ دیا. کہ ان کو جنت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کی طرح رکھے گا، بلکہ بادشاہ بھی یہاں کے کچھ نہیں ہے جو وہ رہیں گے. اور جنہوں نے نافرمانی کی، علمان والا فضل و غداری کر دی، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی غضب میں رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے نفس کی معرفت عطا فرمائے. نفس کی معرفت کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے. آمین. ایسی بوا مول نہ چھڈاں گے جد تک نظارہ نہیں ہونا.